عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا جغرافیہ کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے جغرافیہ کا پیج نمبر 75 سے لے کر 77 تک 75 سے لے کر 77 تک کی دہرائی کرنی ہے۔ اس میں بننے والے MCQs، اضافی شارٹ کویشچن اور جو مشقی شارٹ کویشچن ہیں، اور اس کے علاوہ لانگ کویشچن کی ہم نے آج ریڈنگ بھی کرنی ہے اور اس کی ریویژن بھی کرنی ہے ہم نے۔ پہلا کوشچن ہے بیٹا، پاکستان کے اہم ترین مسائل، یہاں سے LQ5 اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ LQ5 اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ ہماری زراعت کو درپیش مسائل میں سے چند اہم درج ذیل مسائل ہیں۔ بیٹا کون کون سے مسائل؟ اب ہم اس کو احاطہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ہماری زراعت کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں۔ دیکھیں بیٹا، پانی کی کمی، سیم و تھور، اچھے بیج کا نہ ہونا، اچھی کھاد کا نہ ہونا، کیڑے مار ادویات کا نہ ہونا، اور اس کے علاوہ جدید مشینری، محدود رقبے اور محدود مالی وسائل، یہ وہ تمام فیکٹر ہیں جس کے ذریعے سے ہماری زراعت نہ تو ترقی کر رہی ہے بلکہ پسماندہ سے پسماندہ تر ہوتی جا رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، زرعی شعبے میں کسان مالی مشکلات کا شکار ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا بیٹا، ہمارا ملک پاکستان ایک ترقی پذیر ممالک ہے، ترقی یافتہ نہیں، ترقی کے راستے پر چلنے والا ہے۔ اور یہاں پاکستان میں ایک تو خواندگی کی کمی ہے، ایک تعلیم کی کمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مالی وسائل کی بھی کمی ہے، جس کی بنا پر یہ ہمارا کسان جو ہے وہ مالی مشکلات کا شکار ہے۔ بہتر روزگار نہ ہونے کی بنا پر اور بہتر معاوضہ نہ ہونے کی بنا پر ہمارے کسانوں کا جو استحصال کیا جا رہا ہے، ہمارے کسان جو ہے وہ مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ اچھے بیج، کیمیائی کھادیں، کیڑے مار ادویات، ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر، آبپاشی کے جدید ذرائع کا استعمال ایک اوسط درجے یعنی مڈل طبقے کا جو کسان ہے، فارمر ہے، اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ یعنی وہ اپنے ہی گنجائش کے مطابق، اپنی انکم کے مطابق وہ اتنا ہی وہ خرچ کرتا ہے، اتنا ہی وہ کرتا ہے جتنا اس کے پاس مالی وسائل موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مالی وسائل نہ ہونے کی بنا پر اچھے بیج، اچھی کھاد اور کیڑے مار ادویات اور اس کے علاوہ جدید مشینری کا استعمال نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے ہماری جو فصلیں ہیں وہ خاطر خواہ رزلٹ نہیں دیتی۔ یعنی ان سے جو پیداوار کا ہم حاصل کر سکتے ہیں یا پیداوار حاصل کرنے کا ہم ایک تخمینہ لگاتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، تو وہ جو ہے زراعت کی وہ فصل جو ہے وہ ہمارے اس تخمینے سے کم ہوتی ہے۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ ناخواندگی کی بنا پر، یعنی تعلیم نہ ہونے کی بنا پر، ٹریننگ نہ ہونے کی بنا پر کسان نہ تو زراعت کے جدید طریقے سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بہتر پیداوار کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ملک میں سیلاب، زلزلے، آندیاں اور خشک سالی وغیرہ جیسی قدرتی آفات کسان کے لیے پریشان کن ہوتی ہیں۔ بیٹا زراعت کو نقصان پہنچانے کے لیے جو فیکٹر ہیں ان میں سیلاب بھی ہے۔ ہمارے ملک میں کیونکہ شمالی علاقہ جات جو ہیں، شمالی پہاڑی علاقوں پر سردیوں کے موسم میں برف جمتی ہے، اور جب گرمیاں پڑتی ہیں تو گرمیوں میں وہ برف پگھلتی ہے تو دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے، اور بعض اوقات بے وقت بے موسم بارشیں ہونے کی بنا پر بھی زیادہ دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے، اور وہ دریاؤں کا پانی سیلابی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور بند اور پشتے دریاؤں کے پختہ نہ ہونے کی بنا پر وہ پانی دریاؤں سے باہر آ جاتا ہے، پانڈ ایریاز کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پانڈ ایریاز کو ختم کرتے ہوئے لوگوں کے دیہاتوں میں، شہروں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کسان کے لیے پریشان کن عالم ہے اور زراعت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے زلزلہ ایک قدرتی آفت ہے جس کی بنا پر زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور زمین میں کٹاؤ اور گہراؤ آ جاتا ہے، جس کی بنا پر ہماری زراعت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے آندھیاں اور خشک سالی کہتے ہیں بارشوں کا نہ ہونا اور زیر زمین پانی کے نیچے چلے جانا، گہرائی میں چلے جانا اور دریاؤں کا خشک ہو جانا، یہ بھی ہماری زراعت کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ ہماری زرعی زمین کا بہت بڑا حصہ سیم و تھور کی وجہ سے قابل کاشت نہیں رہا۔ سیم کہتے ہیں زیر زمین پانی کی زیادتی کو، جب پانی زیر زمین زیادہ ہو جائے اور وہ سطح زمین سے باہر آ جائے
تو یہ بھی پانی کا باہر آ جانا زمین کی زرخیزی کو کیا کرتا ہے؟ متاثر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے زیر زمین پانی کا گہرائی میں چلا جانا یہ بھی زمین کو کیا کرتا ہے؟ بنجر کرتا ہے، اور پانی کی کمی کی وجہ سے زمین کیا ہو جاتی ہے؟ بنجر اور ویران ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیم و تھور۔ جیسے میں نے کوشچن لکھ دیا ہے، سیم و تھور سے کیا مراد ہے؟ سیم سے مراد زیر زمین پانی کا سطح زمین سے باہر آ جانا، یہ کیا ہے؟ سیم کہلاتا ہے، اور زیر زمین پانی کی مقدار کا کم ہونا اور گہرائی میں چلا جانا یہ کیا کہلاتا ہے؟ تھور کہلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر سال بہت سی زمین کٹاؤ کا شکار ہو رہی ہے، جس سے زرخیز رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے، فصلوں کی بیماریوں سے پودے تباہ ہوتے جا رہے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی وجہ سے پاکستان میں 25% فصل کیا ہو گئی ہے؟ کم ہو گئی ہے۔ ہمارے ملک میں دیہاتوں سے شہروں کی منڈیوں تک زرعی اجناس بہتر ذرائع آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے پہنچانا مشکل ہے۔ بیٹا یعنی فصلوں کو منڈیوں تک پہنچانے کے لیے بہتر ذرائع آمد و رفت کی سہولیات کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں ذرائع آمد و رفت جو دیہاتوں سے شہروں کی طرف وہ ناپید ہیں، یعنی کم ہیں، وسائل کم ہیں، جس کی بنا پر یہ منڈیوں تک زراعت کا یعنی فصل کا نہ پہنچنا یہ بھی ہمارے کسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ کسانوں کے لیے منڈیوں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے آڑتی ان کو مناسب معاوضہ نہیں دیتے، جس سے ان کی مالی حالت بہت کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، نہری نظام کے باوجود ہمارے آبپاشی کے ذرائع ناکافی ہیں۔ کھیتوں میں پانی ضائع ہو جاتا ہے، دریاؤں کا بہت سا پانی سمندر کے اندر ہو جاتا ہے، اور اسے ذخیرہ کرنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں فصلوں کے نئے بیج، کیمیائی کھادیں اور زرعی مشینری استعمال کرنے کا رواج کم ہے، اور زرعی زمینوں پر زیادہ سے زیادہ فصلیں کاشت کرنے کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے۔ زرعی قرضے دینے والے اداروں کی کمی کے باعث کسان یہ قرضے عام طور پر آڑتیوں اور ساہوکاروں سے جو ہے لیتے ہیں، جن میں شرح سود بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ کسان کا استحصال استحصال کا معنی حق مارتے ہیں، اور جس سے کہ کسان کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہوتا ہے۔ بیٹا یہاں تک LQ فائل ختم ہو گیا۔ آگے بیٹا ذرائع آبپاشی اور اس سے متعلقہ مسائل۔ ذرائع آبپاشی کون کون سے ہیں؟ بیٹا یہ بھی اپنا LQ ہے، ایکسرسائز کا نہیں ہے بیٹا، LQ نہیں ہے۔ پاکستان میں ذرائع آبپاشی کا ذیل ہے۔ نمبر 1، نہریں۔ پاکستان کا نہری نظام چھوٹے بڑے ڈیموں اور بیراجوں اور رابطہ نہروں پر مشتمل ہے۔ اس کو انڈر لائن کر لیں پوری لائن کو۔ پاکستان کا نہری نظام چھوٹے بڑے ڈیموں، بیراجوں اور رابطہ نہروں پر مشتمل ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر نہریں دائمی ہیں، یہ سارا سال پانی چلتا رہتا ہے، اور دوسری غیر دوامی۔ انہار کی 2 قسمیں ہیں۔ انہار کی بیٹا کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یہ میں لکھ دیتا ہوں، نمبر 1 دائمی، نمبر 2 غیر دائمی۔ تو 2 نہار ہیں، نہروں کی 2 قسمیں ہوگی۔ دائمی ایسی نہر جو سارا سال چلتی رہے، جس میں سارا سال پانی بہتا رہے، وہ دائمی کہلاتی ہے۔ اور ایسی نہر جس کو 6 مہینے بند اور 6 مہینے چلتی رہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر دائمی نہر کہتے ہیں۔ یہ صرف برسات کے موسم میں، موسم گرما میں چلتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں جب برف پگھلتی ہے تو دریاؤں میں پانی کی مقدار میں اضافے سے سیلابی پانی ان نہروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ موسم سرما میں یہ نہریں بند رہتی ہیں۔ دریائے راوی، چناب، جہلم، ستلج یہ پاکستان کے مشرقی دریا ہیں۔ یہ بیٹا میں نے بنایا پاکستان کے مشرقی دریا کون سے ہیں، آپ نے صرف نام لکھنے ہیں۔ راوی، چناب، جہلم، ستلج یہ کون سے ہیں؟ بیٹا پاکستان کے مشرقی دریا ہیں۔ اور سندھ یہ مغربی دریا ہے پاکستان کا، نکالی گئی ہے، جو پاکستان کے مختلف علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر نہر صوبہ پنجاب میں واقع ہیں، اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 3 مغربی دریا کون سے ہیں؟ سندھ، جہلم، چناب کے پانیوں کو 2 مشرقی دریاؤں راوی، ستلج میں ڈالنے کے لیے رابطہ نہر نکالی گئی ہیں۔ یہ رابطہ نہریں کون سی ہیں؟ اب یہاں بیٹا میں نے کوشچن بنایا ہے پاکستان کی رابطہ نہریں کون سی ہیں؟ تو چشمہ، جہلم، رسول قادر آباد، بلوکی، سلمان کی،
تریمو ستنائی اور ستنائی میلسی، بہاول اور تونسا پاجنات وغیرہ، یہ رابطہ نہروں کے نام آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں، لکھنے ہیں۔ آگے بیٹا سندھ طاس معاہدہ کب اور کن ممالک کے درمیان طے پایا؟ 1960 میں عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ طے پایا۔ یہ میں نے لکھ دیا کوشچن نمبر 4، سندھ طاس معاہدہ کب طے پایا؟ یعنی 1960 میں عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ سندھ طاس معاہدہ طے پایا۔ اس کے بعد بیٹا آگے دیکھیں، ٹیوب ویل، جہاں پانی گہرائی میں ملتا ہے وہاں ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں جن کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ پانی حاصل کرنے کے اس طریقے میں زمین میں گڑھا کھودا جاتا ہے اور لوہے کا پائپ اس گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بجلی کی موٹر یا ڈیزل انجن کی مدد سے سینکڑوں فٹ کی گہرائی سے پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، کاریز، زمین کے اندرونی حصوں میں سطح زمین کے نیچے چھوٹی نہریں یا نالیاں بنائی جاتی ہیں جن کو کاریز کہا جاتا ہے۔ کاریز سے کیا مراد ہے بیٹا؟ میں نے یہاں بنا دیا سوال۔ کاریز سے مراد زمین کے اندرونی حصوں میں سطح زمین سے چھوٹی نالیاں یا نہریں بنائی جاتی ہیں جن کو کاریز کہتے ہیں۔ اور یہ صوبہ بلوچستان میں زمین 2 نالیوں کے ذریعے آبپاشی کی جاتی ہے اور کاریز زیادہ تر ان علاقوں میں بنائی جاتی ہے جہاں عمل تبخیر ہو اور پانی کی مقدار کم ہو۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ بیٹا یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، بیٹا یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ لوگوں نے تفصیلی سوال نمبر 5 پاکستان کے نظری مسائل کی نشاندہی کریں جو پیج نمبر 75 کے اوپر ہے، آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔